اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ سورۃ النساء ہے، چوتھا پارہ۔ سورۃ النساء جو ہے وہ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء جو ہے اس کا زمانہ نزول 3 ہجری کے آخر سے لے کر 4 اور 5 ہجری کے آغاز تک کا ہے۔ مختلف مواقع پر اس کے مختلف آیات نازل ہوئیں، مثلا وراثت کی تقسیم اور یتیموں کے متعلق آیات جو ہیں وہ غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئیں۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں اس حادثے کے بعد بہت سے گھروں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ شہداء کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے اور یتیم بچے جو انہوں نے چھوڑے ہیں ان کے مفاد کا تحفظ کیسے ہو۔ اس لیے اس کے ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلے 3 آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئیں، یعنی غزوہ احد کے فوراً بعد نازل ہوئیں۔ پھر صلاۃ الخوف کا ذکر اس میں ملتا ہے ہمیں، تو اس سے متعلق آیات غزوہ ذات الرقاع جو 4 ہجری میں ہوا اس وقت یہ نازل ہوئیں۔ پھر تیمم کی آیات ہمیں اس میں ملتی ہیں جو غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جو 5 ہجری میں ہوا۔ اس طرح یہ سورت جو ہے 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 5 ہجری کے آغاز تک کا اس کا زمانہ نزول ہے۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 کاموں پر سب سے زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کی نشو و نما جو مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد وجود میں آئی تھی۔ نمبر 2، اس نوزائیدہ ریاست پر باطل قوتوں کے حملوں کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 3، آپ جس پر سب سے زیادہ توجہ دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں دعوت دین کے کام کو پھیلانے کی طرف آپ کی پوری توجہ مرکوز تھی۔ پھر اگر ہم غور کریں تو یہ سورت ان تینوں کاموں کے گرد گھومتی ہے۔ سورت البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اسلامی معاشرے کو منظم کرنے کے احکامات ہیں، مگر اب یہ اسلامی ریاست اس سے زیادہ ہدایات کی طالب تھی، لہذا سورت النساء میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ان احکام کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ معاشرتی احکامات اور معاشی معاملات کو زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے، مثلا نکاح، طلاق، حقوق زوجین، خاندانی جھگڑے اور دیگر معاملات کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یتیموں اور عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، وراثت کی تعلیم دی گئی ہے اور معاشی معاملات کو سدھارنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ تعزیری قوانین بیان کیے گئے ہیں اس میں سورۃ بقرہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ سورۃ بقرہ کو ہم سورۃ آل عمران کے جوڑے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو الزہراوین کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو جوڑے کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں اور ان دونوں کو ایک نام الزہراوین دیا جاتا ہے۔ اور سورۃ النساء کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ المائدہ جو ہے وہ سورۃ النساء کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورۃ بقرہ کو اگر ہم موضوع کے لحاظ سے تقسیم کریں تو اس میں ہمیں 4 رنگ نظر آتے ہیں۔ 2 کا تعلق شریعت سے تھا اور 2 کا تعلق جہاد سے تھا۔ شریعت میں عبادات اور معاملات کے احکام ہیں، اور جہاد میں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے احکام ہمیں سورۃ بقرہ میں ملتے ہیں۔ جبکہ سورۃ النساء کو جب ہم دیکھیں تو خطاب کے لحاظ سے ہمیں 3 رنگ یہاں نظر آتے ہیں، اور یہ تینوں رنگ جو ہیں بہت اس میں واضح نظر آتے ہیں۔ اس میں ایک تو خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے، دوسرا اہل کتاب کے ساتھ ہے، اور تیسرا خطاب منافقین کے ساتھ ہے۔ تو منافقین کو بھی یہاں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں آئے، تو بلکہ ہمیں یہاں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الناس کے الفاظ ملیں گے، اور یا پھر یا ایھا الذین کفروا کے الفاظ ملیں گے، مگر یا ایھا الذین نافقوا کے الفاظ نہیں ملیں گے، کیونکہ منافق بھی قانوناً تو مسلمان ہوتے ہیں، انہیں صرف پہچاننے کے لیے گہری نظر کی ضرورت ہے۔
चुनाची हम ये देखते हैं कि इस सूरत में कि 176 आयात जो हैं उन्हें अगर हम तकसीब करें ख़ताब के लिहाज से तो 55 यानी 55 आयात में ख़ताब मोमिनीन और सादिकीन के साथ है, 37 आयात में ख़ताब अहले किताब के साथ है और 84 यानी 84 आयात में ख़ताब मुनाफिकीन से है। मगर वहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं क्योंकि दावेदार तो वो भी इस्लाम ही के थे। तफसीर इब्न कसीर में सूरत अन-निसा के तारुफ में ये लिखा है कि मुस्तदरक बिन हाकिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सूरत अन-निसा में 5 आयतें ऐसी हैं कि अगर मुझे सारी दुनिया भी मिल जाए जब भी मुझे इस कदर खुशी नहीं होगी जितनी सूरत अन-निसा की इन 5 आयात के मिलने से खुशी हुई है। वो 5 आयात की नंबरिंग ये हैं कि वो 5 आयात जो हैं उनमें आयत नंबर 31, आयत नंबर 40, आयत नंबर 48, आयत नंबर 64 और आयत नंबर 110 हैं। ये आयात अगर हम इनको पढ़ते हैं तो वाकई पता चलता है कि ये वाकई वो कीमती आयात हैं जो मोमिनीन के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बाइस हैं। अल्लाह ताला का करम, उसकी मोहब्बत, उसकी रहमत, उसकी मग़फ़िरत का इन तमाम आयात में मुसलमानों को खुशखबरी दी गई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि इस सूरत में 8 आयतें हैं जो दुनिया की हर इस चीज़ से बेहतर हैं जिस पर सूरज तलू होता और ग़रूब होता है। 5 आयात वही जिनका ऊपर जिक्र किया गया है और इसके अलावा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक आयत नंबर 26, आयत नंबर 27 और आयत नंबर 28 भी ऐसी ही खूबसूरत आयात हैं जो हर मोमिन के लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत और खुशखबरी का बाइस हैं। हम तफसीर का आगाज़ करते हैं। आयत नंबर 1 है या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगो अपने इस रब का तकवा अख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है। व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसका जोड़ा बनाया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और इन दोनों से फैला दिए उसने ज़मीन में कसीर तादाद में मर्द और औरतें। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, और तकवा अख्तियार करो उस अल्लाह का जिसका तुम एक दूसरे को वास्ता देते हो और रहमी रिश्तों का लिहाज करो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम पर निगरान है। अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। तो गुफ्तगू का आगाज ही सूरत अन-निसा की पहली आयत में गुफ्तगू का आगाज ही तकवा से किया गया है। तकवा के लफ्ज़ में 2 बातें आती हैं। पहला अल्लाह ताला से डरना और दूसरा उसके डर की वजह से गुनाहों से बचना। डरना ऐसा नहीं जैसा किसी खौफज़दा चीज़ से डरा जाता है, बल्कि डरना इस बात से कि अल्लाह ताला जो हमारा असल मोहसिन है, जो हमारा महबूब हकीकी है, जो हमें हमसे भी ज़्यादा जानता है, हम कहीं कोई ऐसा काम ना कर बैठें कि उसकी नज़र करम से हम महरूम हो जाएं, कोई ऐसा गुनाह हमसे सरजद ना हो जाए कि वह हमसे नाराज़ हो जाए और उसकी हमारे लिए मोहब्बत और रहमत में कमी आ जाए। इस डर के नतीजे में इन तमाम बुरे अमाल से बचना जो उसकी नाराज़गी का बाइस बन सकते हैं। तो या अय्युहन्नासुत्तकू, इसके बाद है रब्बकुमुल्लज़ी, उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो जो तुम्हारा रब है। रब पालने वाले को कहा जाता है। यहाँ अल्लाह ताला के सिफाती नाम में रब का लफ्ज़ बहुत भला मालूम होता है। इससे यह तस्वुर हमारे जहन में आता है कि सारी मखलूक का कोई पालने वाला है। मर्द का खालिक भी वही है, औरत का खालिक भी वही है। अल्लाह ताला को मानने वालों का खालिक वो अल्लाह ही है और ना मानने वालों का खालिक भी अल्लाह ही है। उसने सिर्फ पैदा ही नहीं किया, वो सारी मखलूक को पैदा करने के बाद उसने ऐसे छोड़ नहीं दिया, बल्कि सारी मखलूक को पालने वाला है। तो इससे हमारे जहन में ये आना चाहिए
کہ اللہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو ہماری مالک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندو، میری مخلوق کو تم لاوارث مت سمجھنا کہ ان پر ظلم کر بیٹھو، کہ ان کے حقوق کو پامال کرنے لگو۔ دیکھو اگر ایسا ہوا تو خالق تمہارا بھی اور ان کا بھی خالق جو ہے وہ بہت منتقم ہے، وہ مظلوم کا بدلہ تم سے لے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی ایک شخص سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ سب کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہاں اس آیت کے پہلے حصے میں ہمیں دو وحدتوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی وحدت جو سب انسانوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ سب کا خالق اللہ ہے، ہمارا سب کا اصلی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے اس کی اطاعت اور اس کا ڈر ہم سب پر لازم ہے، وہی سب کا خالق ہے۔ دوسری وحدت جو ہمیں آیت نمبر 1 کے پہلے حصے میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ سب انسان ایک ہی نفس یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو ان سب کا رشتہ آپس میں بہت گہرا ہے، یعنی پوری انسانیت ایک گھرانہ ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی مخلوق، ایک آدم کی اولاد۔ اس طرح پوری انسانیت دو وحدتوں میں پروئی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں قرآن پاک جو تصور دے رہا ہے اس میں پوری انسانیت ایک اللہ کی مخلوق، ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ایک گھرانہ کی وحدت میں پروئی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو سب ایسی خوبصورت دو وحدتوں میں پروئے ہوئے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ جو ہے وہ ایک کنبے کی طرح ہے، بلکہ پوری ملت اسلامیہ نہیں، پوری انسانیت ایک کنبے کی مانند ہے۔ مساوات انسانی کا یہ ایک ایسا ذرّی اصول ہے جو صرف دین اسلام کی شان ہے۔ یہ تمام انسانوں کو ایک اکائی میں پرو دیتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک اللہ کی اولاد، ایک اللہ کی مخلوق اور ایک آدم کی اولاد۔ یہ دین اسلام ہی کی شان ہے جو مساوات کے اس ذرّی اصول میں پرو دیتی ہے تمام انسانوں کو۔ دیگر مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس حسن سے خالی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مذہب میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے وہ امتیازات ہیں کہ بعض انسانوں کو بہت برتر سمجھا جاتا ہے اور بعض انسانوں کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے۔ برہمن ذات کے لحاظ سے سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مخلوق سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مفروضہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر ذات پات کے لحاظ سے سب سے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، اور وہ یہ مفروضہ قائم رکھتے ہیں کہ شودر جو ہیں وہ بھگوان کے پیروں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اتنی ذات پات کی تقسیم ہے کہ برہمن جس کنویں سے پانی پیتے ہیں شودر کا وہاں سے گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ برہمن کے علاقے سے شودر کا گزرنا اس کے لیے قیامت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شودر کے کان میں برہمن کی آواز پہنچ جائے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلامی کی تعلیمات کے کہ اگر وہی شودر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اسے حاکم وقت کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز میں بڑے سے بڑے جاگیردار یا صدر وقت کے سامنے یا وزیر اعظم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے دین اسلام کا وہ مساوات کا ذرّی اصول جو ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ تمام انسان ایک اللہ کی مخلوق ہیں اور ایک آدم کی اولاد ہیں۔ آگے رب کریم نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نے پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد رب کریم نے آدم علیہ السلام کی برتری علم کے لحاظ سے فرشتوں پر واضح کی، اور اس کے بعد فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس کو مردود قرار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا،
روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ طاری ہوئی اور پھر ان کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان سے انس محسوس ہوا۔ پھر پروردگار عالم نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ پھر ان سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیے پھر ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے پھیلائے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پھیلائیں، یعنی پھر نسل انسانی جو ہے اس سے پروان چڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا۔ اس کے بعد نسل انسانی کو پھر ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ان کی نسل کو ایک نچڑے ہوئے پانی سے یعنی انسان کے نطفے سے آگے ان کی نسل کو پھیلایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایسے ہی مٹی سے بنا سکتا تھا، اس کے لیے کیا مشکل تھا، مگر اس طرح سب کی آپس میں وہ محبت اور انس نہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے رحمی رشتوں کی وجہ سے انسان کو عطا کر دیا ہے۔ اس رحمی رشتے کی وجہ سے انسان کا انسانوں سے پیار ہوتا ہے، اور پھر ان کے رشتوں میں جو کشش ہوتی ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت پر کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو پھر نطفہ، علقہ اور پھر اس تمام تر مراحل سے گزارا جو انسان کے اپنے وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ وہ بڑی نعمت ہے جس سے رشتہ داریاں اور آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، اور یہ صرف انسانوں کو دی گئی ہے۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں محبت اور الفت کی وہ نعمت دی ہے جو کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی نہ کرو، قطع رحمی کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تو تقوی کی تاکید کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت میں دوبارہ تقوی کی تاکید ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کی تاکید ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خاندانی بندھن نکاح کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اکثر ہمارے تمدنی معاملات جو ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ کے نام کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر اپنے عہد کو پکا ثابت کرتے ہیں، اور اللہ کے نام کا ہی حلف اٹھا کر ہم بہت اہم معاملات کو پختہ کرتے ہیں۔ رب کریم فرما رہا ہے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم نکاح کے بندھن میں بندھتے ہو اور رشتے مانگتے ہو، اب اللہ کے نام کی لاج رکھو، اللہ کے نام پر رشتوں کو نبھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رشتے کرنے کے بعد تم ظلم، بے انصافی اور بے وفائی کرنے لگو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 آیات کو خطبہ نکاح میں شامل کیا ان میں سے ایک یہ آیت ہے جس میں تقوی کی 2 مرتبہ تاکید کی گئی ہے۔ تو نکاح کا موقع وہ ہوتا ہے جس میں ایک مرد اور ایک عورت، ایک آدم کا بیٹا اور ایک حوا کی بیٹی، ایسے رشتے میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ پھر انہی سے ان دونوں کی نسل پھیلتی ہے۔ اس طرح ان دونوں سے اسی طرح رب کریم فرماتا ہے کہ اسی طرح نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہر ایک سے ان کی آگے نسل پھیلتی ہے، جس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کے نسل کو آگے پھیلایا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی معاملات اور آئلی معاملات میں اللہ کا تقوی جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، جو ہر قانون کی روح ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، تم نے عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، تم نے عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔
اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا والارحام، اور رحم کے رشتوں کو قطع کرنے سے ڈرو۔ یہاں رشتوں کے لیے رحم کا لفظ فوراً آیا ہے، تو حقوق العباد میں سب سے زیادہ رحم کے رشتوں کی اہمیت ہے، اس لیے صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ رحم کے رشتوں میں قریب ترین رشتہ والدین کا ہوتا ہے، تو حقوق العباد میں سب سے زیادہ جن کی اہمیت ہے وہ والدین کے حقوق ہیں، اس رشتے کا خیال اور اس رشتے کی پاسداری ہے۔ قرآن پاک میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بالکل متصل والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھو۔ کسی اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود تو اچھے مکان میں رہے، اچھا کھانا کھائے، اچھا لباس پہنے، جب تک کہ ان کے والدین کو وہ سب کچھ میسر نہ ہو جو اس کے پاس ہے۔ تو پہلے ہر اولاد کو اس بات کی گارنٹی کرنی چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بہترین سہولیات جو ہیں کیا اس کے والدین کے پاس ہیں، کیونکہ انسان کا اپنی ذات کا حق بعد میں آتا ہے اور بیوی اور بچوں کا حق بھی بعد میں آتا ہے، مگر سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا آتا ہے۔ والدین کے حق کے بعد رحم کے رشتوں میں بھائی، بہن، ماموں، خالہ، چچا، پھپھی، ان سب سے منسلک دوسرے رشتے ہیں۔ ان کو بھی نبھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت تاکید فرما رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے رحم کے رشتوں کو توڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اپنی ایک لونڈی آزاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد اپنے ماموں کو دے دیتی تو یہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہوتا، ایک تو لونڈی آزاد کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو رحمی رشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے اچھا سلوک نہ کرے آپ اس سے اچھا سلوک کرو، جو آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا کمال تو یہ ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں، جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دیں، جو آپ ان کی بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کریں۔ جب ہر شخص اس نقطے کو مد نظر رکھے گا تو رشتوں میں نفرتیں، عداوتیں، حسد، رقابت سب کچھ ختم ہو جائے گا اور معاشرہ جو ہے وہ جنت نظیر بن جائے گا۔ جب رب کا ڈر اور رب کا تقوی رخصت ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے رشتے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صلہ رحمی کا بہت بڑا اجر ہے انسان کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ اور فرمان نبوی ہے کہ ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جو قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آیت کے آخر میں رب کریم فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ رقیبہ کا لفظ جو ہے وہ رقبہ سے ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ نگران ہے جس کا ہاتھ تمہاری گردن پر ہے، وہ ہر لمحے تمہارے قریب ترین ہے، تمہیں ہر لمحے پکڑ سکتا ہے، ہر لمحے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رقیبہ ایسے نگران کو بھی کہا جاتا ہے جو بہت اونچی جگہ پر ہو اور ہر ایک کو ہر لمحے دیکھ رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہر لمحے کا جاننے والا اور ہر لمحے کی خبر رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفات ہیں۔ اور یہ دل میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ خبیر علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ رقیب ہے، تو یہ اصل میں یہ تقویٰ کی روح ہے۔ اگر ہر وقت ہمیں یہ خیال رہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک ذات ہے جس کی نگاہ میں میرا ہر عمل ہے، میرا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا ہو ہی نہیں سکتا، تو انسان کا دل ایسے تقوی سے معمور ہو جائے گا کہ اس دل میں ایسا یقین ہوگا
کہ وہ یہ جانتا ہوگا کہ اگر میں سب دروازے اور کھڑکیاں بند کر دوں اور پردے گرا دوں تو دنیا کی نگاہوں سے تو میں چھپ سکتا ہوں، لیکن ایک آنکھ ہے جس سے میں نہیں چھپ سکتا، اور یہی تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہر حکم کی پابندی انسان کے لیے اس پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ تو تقویٰ ہی اصل میں تمام تر عبادات کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں تقویٰ ہی سب سے بہترین جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر کیا، تو حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی یعنی رحم کے رشتہ داروں کے حقوق کا رب کریم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اس آیت میں رب کریم پورے معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور طبقے یعنی یتیموں کا ذکر رب کریم یہاں فرما رہا ہے۔ اصل میں دور جاہلیت میں سب سے زیادہ اسی طبقے کے حقوق جو تھے وہ پامال کیے جاتے تھے۔ یتیموں کے حقوق کے پامال کرنے کی کئی صورتیں تھیں، مثلا یہ کہ جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو بچوں کے چچا یا بڑے بھائی ساری جائیداد پر قابض ہو جاتے اور یتیموں کو ان کا مال نہ دیتے۔ تو رب کریم نے پہلا حکم یہی دیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ پھر دوسری جو تھی وہ زیادتی جو وہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ اگر ان کے مال ان کو واپس بھی کرتے تو اس میں کئی ہیلوں سے انہیں نقصان پہنچاتے۔ یتیم کے مال میں اگر اعلیٰ نسل کے جانور ہیں تو وہ خود رکھ لیتے اور گنتی پوری کرنے کے لیے ردی نسل کے دبلے اور لاغر جانور انہیں دے دیتے، اور یوں وہ بری ذمہ ہو جاتے کہ انہوں نے ان کے مال ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو رب کریم نے بالکل اسی چیز پر انہیں ٹوکا ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اپنے برے مال کی جگہ ان کے اچھے مال کو تبدیل نہ کرو، تو ان کا حق انہیں کو دو۔ اور اس کے بعد یعنی یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں سے بدلو نہیں، بلکہ ان کے جو مال ہیں انہیں صحیح انہیں عطا کرو۔ اور تیسری زیادتی جو یتیموں کے مالوں کے ساتھ کرتے کہ اپنے مال یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے اور آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے۔ رب کریم نے ان سب صورتوں کا علیحدہ ذکر کر کے تیسری تاکید یہ فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تم اپنے مال کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ۔ تو ایسا رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ سب کیا ہیں إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ یہ ساری جو ہیں ہیلے سازیاں جو ہیں یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ سنن ابو داود کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حوبن کا لفظ گناہ کے معنوں میں آتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور اسی سورت النساء کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ہم دیکھیں گے کہ یتیم کے مال کو کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر کہا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں یتیم بچوں پر زیادتیاں اور ظلم کیا جاتا ہے ان کے سرپرست ان کے مال میں خرد برد کرنے کے لیے فریب اور سازشوں کے جال بنتے ہیں، تو اس گھر کی فضا کبھی بھی صحت مند نہیں رہتی، اس گھر کے افراد کو کبھی سچی مسرتیں نہیں ملتی۔ یہ دین اسلام کی شان ہے کہ معاشرتی احکام اور معاشرتی خرابیوں کو روکنے کے لیے رب کریم جو احکام ہمیں دے رہا ہے اس میں معاشرے کے سب سے زیادہ کمزور طبقے یعنی یتیم کا خیال رکھا گیا ہے۔ جس دین میں ایک لمحے کی زندہ گاڑی ہوئی بیٹی کا وکیل رب کریم خود بن جاتا ہے۔ رب کریم نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی بیٹی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، تو پھر رب کریم کئی سال کے جیتے جاگتے یتیم بچے کے حقوق کا دفاع رب کریم خود کیوں نہیں کرے گا؟ رب کریم اس کے لیے کتنے مضبوط احکام دے رہا ہے۔ ان کو ان کا حق دینے کے ساتھ رب کریم ان کی عزت نفس کو بھی مجروح کرنے سے روکتا ہے۔ سورۃ الفجر میں آپ سنیے یتیم کے حقوق کا کس حد تک خیال کیا گیا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم،
ہرگز نہیں، سنو، بلکہ تم تو وہ ہو جو یتیم کی تکریم نہیں کرتے۔ تو ان کا حق دینے کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال کرنے کی بھی رب کریم نے تاکید فرمائی ہے۔ آیت نمبر 3 ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تو انہیں اپنے نکاح میں نہ لاؤ، بلکہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 اور 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہوں یعنی تمہاری باندیاں۔ ذالک ادنا اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو۔ اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے پاس کھجور کا ایک درخت تھا، یعنی وہ ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی۔ اس کے ولی نے اس کی پرورش کی تو اس نے صرف اس کے مال کے لالچ میں بغیر کسی رغبت کے ہوتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا، جس پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اگر تم حقوق زوجیت ادا نہ کرو اور صرف مال کے لیے ان سے نکاح کرو تو ایسی صورت میں آپ ان یتیم لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم لڑکے تو اپنی عمر کی ایک حد کو پہنچنے کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جبکہ یتیم لڑکیاں جو اپنی ولی کی سرپرستی میں ہوتی ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں۔ تو رب کریم نے یہاں ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے کہ فرض کیا ایک یتیم بچی اپنے ولی کی سرپرستی میں ہے اور اس بچی کے پاس، اس یتیم لڑکی کے پاس مال بھی ہے اور جمال بھی ہے، تو اس کا ولی اس سے اگر شادی کر لیتا ہے، اس صورت میں اگر اس یتیم لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہونے کی صورت میں اس یتیم لڑکی کو زیادہ حق مہر مل سکتا تھا، اور اس نے ولی ہونے کی وجہ سے جتنا بھی دل چاہا حق مہر دے دیا، تو اس صورت میں اس سے شادی نہ کرو اس کی، بلکہ جہاں اس کو حق مہر زیادہ مل سکتا ہے اور جہاں اس کو رغبت زیادہ مل سکتی ہے اس کا نکاح وہاں کرو، ایسی صورت میں اس سے نکاح نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ یتیم لڑکی جو ہوتی اس کے پاس مال تو ہوتا اور جمال نہ ہوتا، یعنی وہ حسن نہ ہوتا، تو ولی جو ہے صرف مال کی لالچ میں اس سے نکاح کر لیتا لیکن اس کے دل میں اس کے لیے کوئی رغبت نہ ہوتی، تو اس طرح وہ ساری زندگی وہ لڑکی بغیر یوں سمجھ لیں کہ انس اور محبت کے یوں مجبوری کی زندگی گزارتی۔ تیسری صورت یہ ہوتی کہ اگر یتیم لڑکی کے پاس مال بھی ہے اور جمال بھی ہے تو ولی اس کی شادی ساری زندگی نہ کرتا تاکہ یہ مال اور جائیداد جو ہے وہ اس کے قبضے میں رہے۔ تو رب کریم نے ان یتیم لڑکیوں کے حق کا تحفظ کیا ہے کہ اس صورت میں ان سے نکاح کر سکتے ہو جب تم ان کے لیے دل میں رغبت بھی رکھتے ہو اور ان کو ان کے حق کے مطابق ان کا حق مہر بھی دے سکتے ہو، اتنا حق مہر جو کہیں اور شادی کرنے کی صورت میں انہیں ملتا، تم بھی انہیں اتنا حق مہر دے سکتے ہو۔ اور نکاح کی لازمی جز جو ہے رغبت اگر تم میں ہے، الفت ہے، تو اس صورت میں ان سے نکاح کرو، ورنہ اگر دوسری صورت میں کہ تمہیں یہ ہے کہ کم حق مہر دے کر، کیونکہ کوئی اس کو باز پوش کرنے والا نہیں ہے، یتیم لڑکی کا کوئی پیچھے وارث نہیں ہے، ولی جو چاہے کر لے، تو رب کریم نے اس چیز سے ولی کو روکا ہے کہ صرف اس صورت میں ان سے نکاح کرو جب انہیں الفت اور رغبت بھی دے سکو اور انہیں ان کے حق کے مطابق حق مہر بھی دے سکو، تو ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو، ورنہ تم ان سے نکاح نہ کرو۔ پھر کیا کرو؟ پھر اس صورت میں یہ ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ کسی اور جگہ آزاد عورتوں سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، اس صورت میں تم 2 3 اور 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ناقدین اسلام نے تعدد ازواج پر بہت زیادہ لے دے کی ہے، وہ نہیں جانتے کہ رب سے بڑھ کر علیم و حکیم کون ہے، رب نے یہ حکم دیا ہے تو اس جیسی حکمتیں اور کون جان سکتا ہے۔ اس حکم میں معاشرے کے لیے بہت زیادہ مصلحتیں ہیں،
اسلام سے پہلے تو شادی کی کوئی حد ہی نہیں تھی، 100 اور 200 بیویاں بھی ہوا کرتی تھیں، تو اسلام کے احکام نے تو 100 اور 200 سے کم کر کے 4 کی حد مقرر کر دی۔ بہت سے صحابی تھے، جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس وقت بعض کے پاس 10 بیویاں منکوحہ تھیں، اور بعض کے پاس 8، اور بعض کے پاس اس سے زیادہ۔ تو جو ہی انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ 4 کو رکھ لو اور باقی کو طلاق دے دو۔ تو اسلام نے تو بہت زیادہ ازواج کی حد سے بڑھی ہوئی تعداد سے ہٹا کر مسلمانوں کو 4 تک کی ایک حد دی ہے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ 4 تک نکاح کر سکتے ہو، یہ حکم نہیں ہے کہ ہر مسلمان نے اس کی پابندی کرنی ہے، بلکہ یہ ایک اجازت ہے، یہ ایک رخصت ہے، یہ اگر ضرورت محسوس کرے تو مرد ایسا کر سکتا ہے۔ مگر اس رخصت اور اجازت میں بھی تمام شرائط اور قیود و حدود کے ساتھ اجازت ہے۔ کیا شرائط کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اپنی 4 یا 3 یا 2 بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر صرف ایک ہی بیوی کرو، ایک ہی بیوی کرو۔ تو رب کے اس حکم میں کتنی مصلحتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ممالک میں عورتوں کی شرح تعداد جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ آزما قوموں کے مرد بعض اوقات جنگوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو جاتے ہیں، اس سے عورتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طب قدیم و جدید دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مرد کی طبعی کیفیت عورت کی طبعی کیفیت سے مختلف ہے۔ مرد میں جنسی رغبت عورت سے کہیں زیادہ ہے۔ عورت حمل، وضع حمل اور رضاعت کے سارے مراحل سے گزرتی ہے، لیکن مرد ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے۔ پھر تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن معاشروں میں اور مذاہب میں ایک سے زیادہ بیویاں قانوناً ممنوع ہیں، اس میں زنا کی کھلی اجازت ہے، اور یہ فعل بد ان گنت خرابیوں کے باعث وہاں جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ کیا بیوی اور اس کے بچوں کے لیے دوسرا منکوحہ بیوی قابل برداشت ہے یا مرد کی داشتہ؟ اصل میں نکاح کے اس حکم میں عورت ہی کے حقوق کو محفوظ کیا گیا ہے۔ کیا ہر عورت کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ باعزت مقام حاصل کرے، اس کا خامد اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہو، اس کی اولاد کو باپ کا صحیح نام اور صحیح پیار ملے، بجائے اس کے کہ اس کا حسن و شباب ہوسناک نگاہوں کا کھلونا بنے اور کل کو کوئی اس کی اولاد کا باپ بننا گوارا نہ کرے؟ اسلام کی یہ شان ہے کہ جب وہ گناہ پر سزا مقرر کرتا ہے تو ساتھ ہی اس گناہ سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، نکاح بتاتا ہے۔ تو جو انصاف کر سکتا ہو اور جو ان کی کفالت کر سکتا ہو تو وہ 1 سے زیادہ یعنی 4 کی حد تک نکاح کرنے کی اسے اجازت ہے۔ یہ حکم جو ہے وہ زنا کے دروازے کافی حد تک بند کر دیتا ہے۔ تو نکاح کے اسی حکم میں رب کریم نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو طَابَ لَكُمْ سے پتہ چلتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں وہ شادی کر رہا ہے کیا اس کا دل اس کی طرف راغب ہے۔ اس لیے لڑکی سے بھی پوچھا جائے اور لڑکے سے بھی پوچھا جائے، یہ طَابَ لَكُمْ میں آتا ہے۔ اور طَابَ لَكُمْ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی یہ شان ہے کہ طَابَ لَكُمْ میں صرف شکل صورت ہی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک حسن، دوسرا دولت، تیسرا حسب نسب اور چوتھا دینداری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، یعنی 4 میں سے کوئی چیز جو ہو وہ تمہارے طَابَ لَكُمْ تمہاری رغبت کا باعث ہو، پھر حقوق کی صحیح طور پر ادائیگی ہو سکتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے دیکھ لیتے، کیونکہ یہ چیز تم دونوں میں محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ 4 تک کی اجازت دینے میں رب کریم نے جو شرط لگائی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ ہو
کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان تو پھر تم صرف ایک ہی نکاح کرو۔ تو یہ شرط لازم ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اس شرط کو پورا نہیں کر سکو گے اور اس میں برابری نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی شادی کرو، اس سے زائد نہیں۔ بیویوں کے مابین عدل و انصاف میں ہر اس چیز کا شمار ہوگا جو شمار میں آ سکتی ہے، یعنی ہر بیوی کے پاس جو وقت گزارا جائے گا اس میں مساوات ہونی چاہیے، نان نفقہ میں، زیورات میں، کپڑے اور دیگر مال و اسباب میں، یا اگر اس کے تمام مادی چیزیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں ان میں انصاف اور عدل لازمی ہے۔ البتہ دلی میلان اور رجحان جس پر انسان کا قابو نہیں ہے اس پر گرفت نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یعنی اگر تم عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد پر کوئی تحدید نہیں ہے۔ اس کو ہم اگلی آیات میں، لونڈیوں کے بارے میں اگلی آیات میں ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں گے۔ رب کریم فرماتا ہے ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ بس ایک ہی بیوی کی طرف میلان ہے اور دوسری کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے جو بیویوں میں انصاف نہ کر سکے وہ قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یعنی اس پر اس کی گرفت ہوگی اور کڑی سزا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین ثم آمین۔